دوسرا قاتلانہ حملہ ہوا جمعے کا دن تھا، صبح صبح، اور مجھے یاد ہے کہ اخبار گھر میں آتا تھا، اور بچوں کا اخبار، چونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی جس طرح سنڈے کو چھٹی ہوتی، تو بچوں کا چھوٹا موٹا کوئی رسالہ وہ بھی چھٹی کے دن قومی اخبارات کے ساتھ آپ کو گھر میں ملتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے ابو جی گھر آئے تو ابو جی اخبار پڑھ رہے تھے، اور جو بچوں کا رسالہ اس زمانے میں کارٹون یا چھوٹی بچوں کی کہانیاں لکھی ہوتی تھی، تو میں نے جلدی سے وہ لیا اور میں اس کے کارٹون یا اس میں جو چھوٹی چھوٹی بچوں کی کہانیاں ہیں تو میں ان کو دیکھنے لگا۔ تو صبح صبح جمعے کا دن اور چھٹی ہوتی تھی، ظاہر ہے جمعے کو عام طور پہ صبح کو جو لوگ دفتر میں جانے والے ہوتے ہیں ان کا چھٹی کے علاوہ دنوں میں تو تھوڑا بہت رش ہوتا ہے، چھٹی کے دن میں تو ہر آدمی اپنے حساب سے ہی اٹھتا ہے جاگتا ہے۔ یہ مسجد صدیق اکبر کے بالکل سامنے ابھی بھی فلیٹ ہیں، کے ڈی اے کہتے ہیں ان کو، کے ڈی اے ہائٹس کے نام سے ہوں گے یا کے ڈی اے فلیٹس کہتے ہوں گے، واللہ عالم، بہرحال کے ڈی اے نام مجھے یاد ہے۔ اس کے نیچے دکانوں کے سامنے جو برآمدے تھے، ان برآمدوں میں صبح صبح اخبار فروش اخبار لپیٹتے تھے اور ان پہ ربڑ ڈالتے تھے۔ تو وہ اخبار فروشوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ اخبار ربڑ میں اس کے رول کر کے تو وہ فلیٹوں پر پھر پھینکتے تھے، جس کو اخبار لگوانا ہوتا تھا وہ ان سے رابطہ کر لیتا تھا، وہ رول کر کے پھر نیچے سے ہی پھینک دیتے تھے، لوگ پھر اٹھ کے اپنی بالکنی میں پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو یہ اخبار فروشوں کی فجر کی نماز سے لے کے صبح 7-8 بجے تک ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ چلتی رہتی تھی، وہ رول کر رہے ہیں، ربڑیں چڑھ رہی اور وہ لوگوں کو پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو ابو جی وہیں سے اخبار لے آتے تھے، نماز پڑھائی فجر کی اور وہیں سے اخبار خریدا اور گھر آ گئے۔ تو معمول کے مطابق وہ جمعے کو بھی اخبار خرید کے گھر آئے اور میں نے وہ بچوں والا رسالہ دیکھنا شروع کیا، ابو جی اخبارات پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی، تو میری خالہ کا بیٹا ہے محمد شاہد، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ تو ہم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا آپ اپنے ابو کو بلائیں۔ تو ہم نے بیٹھک کھول دی، اس کو بٹھا دیا۔ تو عام طور پہ جو گھر ہوتے ہیں، ایک دروازہ بیٹھک کا باہر ہوتا ہے اور ایک بیٹھک کا دروازہ آپ کے صحن میں کھلتا ہے، تو ہمارا گھر بھی اسی طرح کا گھر تھا۔ ابو جی کو بتایا کہ کوئی آدمی ملنے آیا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے کمرے سے نکلے اور گھر کے صحن سے جو بیٹھک کے اندر دروازہ جاتا ہے وہاں سے اندر جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب وہاں ان کی کیا گفتگو ہوئی، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، ہم تو ساتھ والے کمرے میں اپنے وہ رسالے کو دیکھ رہے تھے، اور اس طرح تھوڑی دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ تو چونکہ ساتھ والی بیٹھک میں جہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو وہ چھوٹا کمرہ تھا، تو گولی کی آواز بہت زیادہ تھی، شاید اس لیے کہ وہ کمرہ بند تھا اور اس میں گولی کی گونج بہت زیادہ تھی۔ تو ہم دہل گئے ایک مرتبہ۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلا اور میں نے صحن کی طرف سے جو گھر کا دروازہ بیٹھک کی طرف کھلتا تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا۔ تو ہم فوراً جو گھر کا صحن کا دروازہ نکل کے دوسری طرف سے بیٹھک کے باہر والے دروازے پہ ہم جا سکتے تھے، میں اور میری خالہ کا بیٹا ہم بھاگے۔ تو ہم جیسے ہی اس طرف گئے تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں پستول تھا تو وہ بھاگ رہا تھا۔ تو ہم نے یہی فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتے تھے، چھوٹے تھے، تو ہم فوراً باہر والے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ جب میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی پاؤں دراز کیے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں اور خون بہہ رہا ہے تیزی سے۔ لیکن ان کو اس نیم بے ہوشی میں تھوڑا سا شاید اندازہ ہو گیا کہ ہم باہر سے، میں اور شاہد ہم بیٹھک میں آ گئے۔ تو شاہد نے اور میں نے ان کو تھوڑا سا سہارا دیا تو وہ اٹھ گئے، اتنا اٹھ گئے کہ وہ دیوار سے جو ٹیک لگا کے زمین پر تھے تو وہ تھوڑے سے سہارے سے اٹھ کے چارپائی پہ
لیٹ گئے، لیکن اس طرح کہ ان کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے لیکن خود وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ اخبار فروش دوڑتے ہوئے آ گئے، وہ بالکل سامنے تھے، وہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے کہ امام صاحب کو گولی لگ گئی، امام صاحب کو گولی لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، انجینئر الیاس زبیر ہوتے تھے، تو انجینئر الیاس زبیر ابو جی کے مستقل نمازی تھے، اور ہماری مسجد کی دائیں جانب ایک فلیٹ، اب تو وہ ہائٹس مکمل ہو گئی، ان کو شاید بنانے کا بھی کچھ تھوڑا بہت ان کو کام ملا ہوا تھا، اس لیے بھی شاید یہ وہاں قریب ہی رہتے تھے۔ تو انجینئر الیاس زبیر آ گئے، تو تھوڑی ہی دیر میں میرے وہاں پہ قریبی پھپھو کے بیٹے رہتے ہیں مولانا سعد اللہ صاحب، وہ آ گئے، فون پر اطلاع ہوئی، تایا جی بڑے چچا مولانا احمد مدنی آ گئے، لیکن یہ آنن فانن میں فوراً ٹیکسی منگوائی کہ اس میں ان کو لے جائے جائیں۔ اس درمیان میں جب اخبار فروش آئے اور الیاس زبیر صاحب آئے اور یہ باقی، تو والدہ دروازہ کھٹکاتی تھی اندر سے، تو والدہ کو لوگوں کے، اخبار فروشوں کے اور ان لوگوں کے بیٹھک میں آنے سے اندازہ ہو گیا کہ بیٹھک میں لوگ آ گئے ہیں، تو والدہ دروازہ کھٹکاتی اور پوچھتی کہ مولانا صاحب کا کیا حال ہے۔ الیاس زبیر صاحب بتاتے کہ ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو میں اندر جاتا بتاتا کہ وہ تو ہوش میں نہیں ہے، شاہد اندر جاتا تو وہ بھی رونے لگتا۔ تو والدہ محترمہ نے اس وقت دروازہ کھٹکا کے سوائے دروازے کے اس پار کھڑے ہو کے خیریت پوچھنے کے بیٹھک میں آنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہاں پہ غیر محرم لوگ موجود تھے اور میری والدہ پردہ کرتی تھی۔ انجینئر الیاس زبیر نے مجھے سالہ سال گزر گئے اس واقعے کو، اس نے مجھے کہا میرا مولانا اعظم طارق کی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ دل سے اس دن بنا کہ اس بندے کو گولی لگی ہوئی ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور اس کی بیوی دروازے کے دوسری طرف کھڑی ہو کے پوچھ رہی ہے کہ میرے خاوند کا کیا حال ہے، تو میں اس طرف کھڑا ہو کے بتاتا ہوں کہ ہم ٹیکسی میں لے کے جا رہے ہیں۔ جو عورت اس حال میں اپنے پردے کا لحاظ رکھے اور غیر مردوں میں نہ آئے اپنے خاوند کو دیکھنے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں نبی کی بیٹیاں خیموں سے باہر آ گئی ہوں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، اس کیفیت میں کون اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے۔ اور پھر جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت پہ باتیں کی جاتی ہیں، آج امت 1400 سال کے بعد تقوی کی اس معراج پہ کھڑی ہے، تو ان کے تو کیا کہنے۔